آج کا یہ دھرنا دو اہم عنوانات پہ تھا۔ ایک تو ہمارے ایمان اور عقیدے کا سوال ہے۔ ہمارے آقا سرکار دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کا۔ دوسرا مسئلہ ہم ہندوستانیوں کے اپنے وجود کا ہے، جسے ہم وقف کی املاک سے تعبیر کرتے ہیں۔ ابھی آپ نے یہ بات سنی کہ اس ملک میں 10 سال کے عرصے میں مسلمانوں کو تعلیمی، سماجی اور اقتصادی اور سیاسی طور پر نقصان پہنچانے کے لیے وقت کی حکومت نے جو اقدامات کیے ہیں، جو قوانین بنائے ہیں، ان میں سب سے زیادہ خطرناک قانون جو اس وقت لانے کی اور نافذ کرنے کی، منظور کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ وقف ترمیمی ایکٹ ہے۔ اوقاف صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں اپنی ایک حیثیت رکھتا ہے۔ سب سے پہلا وقف ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا کہ جب آپ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ نے 2 یتیم بچوں سے ایک اجاڑ باغ خریدا تھا اور اسے اللہ کے گھر مسجد نبوی کے لیے وقف کیا تھا۔ دور نبوی میں صحابہ کرام وقف کرتے رہے۔ مدینہ منورہ میں پانی کا ایک کنواں تھا جس سے میٹھا پانی لوگوں کو ملتا تھا۔ وہ ایک یہودی کی ملکیت تھا اور وہ پانی فروخت کرتا تھا۔ جن لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا تھا ان کے لیے پانی خریدنا کوئی اتنا مشکل مسئلہ نہیں تھا، لیکن غریبوں کے لیے پانی پینے کا پانی مہیا کرنا مسئلہ تھا۔ وہ بڑی مشکلوں سے پانی خریدا کرتے تھے۔ عام مسلمانوں کی اور عام لوگوں کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کون ہے جو یہ کنواں خریدے اور اسے عام مسلمانوں پر، عام لوگوں کے لیے وقف کر دے کہ اس کا بھی اس پر اتنا ہی حق ہوگا جتنا ایک عام انسان کا ہوگا۔ جو شخص یہ کام کرے گا میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ کنواں 80,000 درہم میں خرید کر کے عام لوگوں کے پینے کے پانی کے لیے وقف کیا، اور آج تک وہ کنواں باقی ہے اور اس کنویں کے پانی سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اسی کنویں سے جو آمدنی ہوتی ہے آج بھی وہ آمدنی ایک بینک میں جمع ہوتی ہے۔ مدینہ منورہ میں اس کی اپنی املاک بھی۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ وقف کہتے ہیں کہ کسی چیز کی ملکیت کو، اصل کو روک کر اس کا نفع، بھلائی اور خیر کے کاموں کے لیے دے دیا جائے کہ یہ اصل باقی رہے گی۔ جیسے مسجد کے لیے زمین وقف کی، یہ زمین قیامت تک باقی رہے گی۔ مدرسے کے لیے، یتیم خانے کے لیے اگر کوئی زمین، کوئی جگہ وقف کی گئی، یہ قیامت تک باقی رہے گی۔ اس میں نہ وراثت جاری ہوگی، نہ اسے خریدا جا سکتا ہے، نہ اسے بیچا جا سکتا ہے، نہ کوئی انسان اس میں تصرف کرنے کا حق رکھتا ہے۔ یہ اپنی ملکیت سے زمین نکال کر کے اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں دے دی جاتی ہے۔ اللہ اس جگہ کا مالک ہے۔ آج موجودہ سرکار یہ چاہتی ہے کہ اس جگہ کی حیثیت بدل دی جائے، اور واقف کی جو منشا ہوتی ہے، وقف کرنے والے نے جو ارادہ ظاہر کیا ہے کہ اس کی آمدنی کس مصرف میں خرچ کی جائے گی، اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو سب سے خطرناک قانون جو ہندوستان میں لایا جا رہا ہے وہ وقف ترمیمی ایکٹ ہے۔ بات یہ ہے کہ اس ملک میں مسلمانوں نے، عام مسلمانوں کی فلاح بہبود کے لیے جو زمینیں وقف کی ہیں وہ لاکھوں ایکڑ زمینیں ہیں، اور اگر موجودہ سرکار وہ ساری زمینیں وقف بورڈ اور عام مسلمانوں کے ذمہ داروں کے حوالے کر دے تو ہم مسلمانوں کے تعلیمی مسائل، معاشی مسائل، سماجی مسائل، یہ ساری ضرورتیں ہماری وقف کی املاک سے پوری ہو جائیں گی۔ 50% سے زیادہ حصے پر
محکمہ دفاع کا، ریلوے کا قبضہ ہے وقف کی زمینوں پر 50% سے زیادہ، اور جو ہیں اس پر ایرے غیرے نتھو خیرے جس میں مسلمان بھی ہیں اور دوسرے لوگ بھی ہیں وقف کی زمینوں پر قبضہ کیے ہوئے۔ اگر یہ سب کچھ مسلمانوں کو دے دیا جائے جو مسلمانوں کا اپنا ہے، تو مسلمانوں کو اپنے مسائل کے حل کے لیے سرکار کی طرف دیکھنے کی اور ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں آئے گی۔ آج اس وقت یہ ہمارا دھرنا اس ترمیمی ایکٹ کے خلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فداء امی و ابی، ہم اپنی جان آپ پر قربان کرتے، یہ ہمارے عقیدے کا ایک حصہ ہے۔ اور اسلامی قانون میں سے ایک قانون یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرتا ہے، اہانت سے کام لیتا ہے، تو اس کی سزا قتل ہے۔ یہ اسلامی قانون کا ایک حصہ ہے۔ ہندوستان میں اسلامی قانون نہیں ہے۔ ہندوستان کی جو حکومت ہے یہ غیر مذہبی حکومت ہے، اس کا اپنا کوئی مذہب نہیں ہے۔ اس ملک کو ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر اور ان کے ساتھیوں نے ایک قانون دیا ہے، ایک سنویدھان دیا ہے۔ یہ ملک اسی قانون کے تحت چلتا ہے، اور اس قانون کے اندر ہر مذہب کے ماننے والوں کا اپنا پرسنل لا، اس پر عمل کرنا، اس کی تبلیغ کرنا، اس کی تعلیم دینا اور اپنے مذہب کو باقی رکھنے کے لیے جدوجہد اور کوشش کرنا قانون کا ایک حصہ ہے۔ ہر مذہب کے ماننے والے ہندوستان میں رہتے ہوئے اپنے مذہب پر عمل کرنے میں آزاد ہیں۔ اسلامی قانون میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کی سزا قتل ہے۔ ہم ہندوستان میں مذہبی حکومت نہیں ہے، اور ہمیں ہماری شریعت نے قانون ہاتھ میں لینے سے منع کیا ہے۔ ہم قانون ہاتھ میں نہیں لیتے، یہی وجہ ہے کہ ہم FIR رجسٹر کرانے کے لیے پولیس اسٹیشن جاتے ہیں۔ ہم اپنے مطالبے کو منوانے کے لیے حکومت وقت کے چیف منسٹر ہوں، دیگر منسٹر ہوں اور قانون کے ذمہ داران ہوں، ان کے پاس دہائی دیتے۔ ہم قانون ہاتھ میں نہیں لیتے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ کوئی بھی ایرا غیرہ اٹھے اور ہمارے آقا کی شان میں گستاخی کرے۔ قانون کو اپنا کام کرنا چاہیے۔ اگر قانون کے رکھوالے انصاف سے کام نہیں لیں گے تو ظاہر بات ہے یہ آگ ہمارے گھر سے بڑھ کر کے آپ کے گھر تک بھی آئے گی۔ ہمارے قرآن کریم کا حکم ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ تم دوسروں کے معبودوں کو، ان کے خداؤں کو برا بھلا مت کہو، ورنہ وہ لا علمی میں تمہارے خدا اللہ کو بھی برا بھلا کہیں گے۔ ہمیں منع کیا گیا ہے، ورنہ عیب سے پاک تو اللہ کی ذات ہے۔ آپ اگر دیو مالائی داستانیں چھانیں گے اور ملکوں کی تاریخ اگر دیکھیں گے تو آپ کو عجیب و غریب واقعات ملیں گے۔ ہم کسی کے مذہب کی مذہبی شخصیت کو برا بھلا نہیں کہتے اور کہنا بھی نہیں چاہتے، ورنہ کہنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ آج اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کی گئی تھی، ہم قانونی راستہ اختیار کر کے FIR دینا چاہتے ہیں۔ ہم قانونی راستہ اختیار کر قانونی کارروائی کروانا چاہتے ہیں۔ ہم قانونی راستے پر جا کر اپنے حق کا اور قانون کی بالادستی کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور اگر اس طرح قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کی حمایت میں کچھ ٹلو قسم کے لوگ اور کچھ بٹلر جیسے لوگ آ کر کے اگر اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو مسجدوں میں گھس گھس کر کے ماریں گے، ای خیال استو محال استو جنو، یہ دیوانے کی بڑھ ہے۔ وہ زمانہ لد گیا جب خلیل میاں چھلانگوں سے فاقتے مارا کرتے تھے۔ ہم تو برجستہ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم کسی کے گریبان تک ہاتھ نہیں لے جاتے، لیکن اگر کوئی ہمارے گریبان تک ہاتھ لانا چاہے گا وہ ہاتھ کاٹ دیں گے ہم۔ اور اگر کوئی ہماری مسجد میں گھس کر کے مارنے کی بات کرتا ہے تو ہم علل اعلان یہ بات کہتے ہیں کہ اگر اپنی ماں کا دودھ پیا ہوگا، اپنے باپ کی اولاد ہوگا تو مسجد میں آ کر کے بتا دے۔ مسجد میں اپنی مرضی سے آ سکتا ہے لیکن مسجد سے نکل کر کے جا نہیں سکے گا۔ ہم نے بھی کوئی چوڑیاں نہیں پہن رکھی ہیں، اور ہمارا ایمان ہم کو موت سے نہیں ڈراتا۔
ہم تو مرنا شہادت سمجھتے ہیں، اور مرنے کے بعد اگر مرنے والا دنیا میں واپس آنے کی تمنا کرے گا تو وہ شہید ہوگا، جو جنت سے بھی دنیا میں واپس آنے کی تمنا کرے گا۔ اس لیے موت سے ہم نہیں ڈرتے، ہم تو جان ہتھیلی پر لے کر کے چلتے ہیں۔ آج ملک میں جس طرح کے حالات ہیں، سب سے زیادہ برا وقت مسلمانوں پر ہے۔ آج 70-72 سالہ شخص اگر 40 گاؤں سے تھانہ جاتا ہے تو اس کی موب لنچنگ ہوتی ہے، اس کو مارا جاتا ہے۔ 70-72 سالہ بزرگ عمر دراز شخص کو 10-20 لوگ مل کر کے مارتے ہیں، یہ کوئی بہادری ہے؟ اس طرح کی جو بات اس ملک میں ہو رہی ہے، یہ ملک کے لیے، ملک واسیوں کے لیے بہت خطرناک ہے۔ آج اس وقت ہم لوگ جو دھرنا دے رہے ہیں، یہ ایک علامتی دھرنا ہے، یہ ایک علامتی دھرنا ہے۔ اس کے لیے ہم نے کوئی بہت لمبا چوڑا پرچار نہیں کیا۔ ہم یہ چاہتے تھے کہ ہمارے شہر میں لوگوں کے جو جذبات ہیں، ان جذبات کے نکلنے کا کوئی راستہ، کوئی پلیٹ فارم ہونا چاہیے۔ ہم اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ جس کی تعریف اس کائنات کے بنانے والے نے کی ہے، جس کو بلندی، بزرگی، شان اس کائنات کے بنانے والے نے دی ہے، ایرے غیرے نتھو خیرے لوگوں کے بولنے سے ان کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ چاند پر تھوکنے والا اپنا تھوک چاند تک نہیں پہنچا سکتا، وہ تھوک اس کے چہرے پر ہی واپس آئے گا۔ انصاف پسند لوگ، چاہے وہ رام گری مہاراج کے ماننے والے لوگ ہوں، وہ بھی اس بات کو پسند نہیں کریں گے کہ کسی مذہبی شخصیت کو اس طرح نشانہ بنایا جائے۔ عیب سے پاک اللہ کی ذات ہے، اور رام گری مہاراج میں بھی اگر ہم ڈھونڈنے جائیں گے تو 50 باتیں مل جائیں گی، ان کے لوگوں نے بتائی ہے۔ لیکن ہم یہ سب کچھ لوگوں میں لانا نہیں چاہتے۔ ہم رام گری مہاراج کا ہمارے آقا سے کوئی مقابلہ نہیں کرنا چاہتے۔ ہمارے آقا کی شان ہے جو ہے وہ ہے۔ اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلندی عطا کی ہے۔ پوری کائنات میں سورج نکلنے سے لے کر کے سورج ڈوبنے تک فضا میں اگر کوئی نام گونجتا ہے تو وہ ہمارے پروردگار اللہ کا نام گونجتا ہے، اللہ اکبر کی شکل میں، اور نام گونجتا ہے تو ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشہد ان محمد رسول اللہ کی شکل میں۔ یہ آواز 24 گھنٹہ فضا میں گونجتی رہتی ہے۔ ایسے حالات کے اندر آج ہمارا یہ دھرنا ہے، علامتی دھرنا ہے۔ آج اس موقع پر آپ سبھی حضرات تشریف لائے، ہم سبھی حضرات کے شکر گزار ہیں، اور شکر گزاری کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہماری مذہبی ذمہ داری اور فریضہ ہے، اور ایک ہندوستانی ہونے کے اعتبار سے ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس ملک میں اوقاف کی حفاظت کے لیے ہم جدوجہد اور کوشش کریں۔ آج اس موقع پر نتیش رانے نے کی مذمت کی جاتی ہے کہ جس نے عام مسلمانوں کو مسجد میں گھس کر مارنے کی دھمکی دی ہے، اسی طرح رام گری مہاراج نے جو ہمارے آقا کی شان میں گستاخی کی ہے، ہم اس کا نشید، اس کی مذمت کرتے ہیں، اور وقف ترمیمی بل کے تعلق سے حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنا یہ ترمیمی وقف ایکٹ واپس لے۔ بہت بہت شکریہ۔